قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو شخص نیک عمل کرنے والا ہوگا اسے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو گناہ گار ہوگا اسے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو کافر ہوگا اسے سینہ توڑ کر پشت کی جانب سے الٹا ہاتھ نکال کر اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ حوض کوثر، اس کی بھی حقیقت ہے کہ جس کوثر کے اندر جام موجود ہے، اور اس حوض کی مسافت مہینے کے راہ کے برابر ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے بالکل برابر ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی طرح ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے گنتی سے بھی زیادہ وہاں پر برتن موجود ہے۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس میں جنت سے جو پرنالے ہر وقت گر رہے ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا۔ کوثر کے حوالے سے آتا ہے کہ روایت میں کہ اگر کوئی شخص حوض کوثر کی آواز کو دنیا میں سننا چاہتا ہے، جو حوض کوثر کی جو بہنے کی آواز ہے دنیا کے اندر اگر وہ سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے دونوں کان کے اندر انگلی ڈالے، اور انگلی ڈالنے کے بعد اندر ایک آواز جو محسوس ہو رہی ہے وہ آواز حوض کوثر کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں یہ ایک نعمت اس کو عطا کی ہے کہ وہ دنیا میں بیٹھ کر حوض کوثر کی جو بہنے کی آواز ہے وہ دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر اس کی آواز کو وہ سن سکتا ہے۔ اس طریقے سے میزان یعنی جہاں پر ہمارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہ بھی حق ہے، اور اس کے اندر نیک عمل اور بد عمل تولے جا رہے ہوں گے۔ اور یہاں پر پلڑا کا بھاری ہونے کا مقصد یہ ہوگا کہ عام روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر ہمارے اعمال زیادہ ہوں گے تو پلڑا اوپر کی طرف جائے گا، یعنی اوپر کی طرف جائے گا تو سمجھ جائیں کہ ہمارے نامہ اعمال اچھے زیادہ ہیں اور برے عمل جو ہیں وہ ہمارے کم ہیں۔ اس طریقے سے پل صراط یہ بھی حق ہے، ہر ایک کو اس پل صراط کے اوپر سے گزر کر جانا ہے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے، جنت میں جانے کا راستہ پل صراط ہے، اور پل صراط کے راستے سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ اور وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بال کتنا باریک ہوتا ہے اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ باریک ہوگا، اور تلوار کی نوک سے بھی زیادہ، تلوار کی دھار ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزریں گے، اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزریں گے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت وہاں سے گزرے گی، اور پھر دیگر انبیاء کی امتیں جو ہیں وہ پل صراط کے پاس سے گزرے گی۔ بعض تو اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے اور ایک دم غائب ہو جاتی ہے، کچھ لوگ پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہوا کی رفتار کے ساتھ، کسی ہوا آتی ایک دم اڑا کر چلی جاتی ہے، اس رفتار کے ساتھ جو ہے پل صراط سے گزر رہے ہوں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جو پرندے کی رفتار کی طرح، جب پرندہ آتا ہے اڑتا ہوا ایک دم چلے جاتا ہے ویسے گزرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار، جو گھوڑا بھاگتا ہوا جاتا ہے اس رفتار کے ساتھ پل صراط سے گزرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جسے آدمی دوڑتا ہے، دوڑتا ہوا چلے جاتا ہے، اس طریقے سے پل صراط سے گزرتے ہوئے جائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو سلیم کے بل یعنی گھسیٹتے ہوئے پل کے پر سے جو ہے وہ گزر رہے ہوں گے، اور کوئی چیونٹی کی رفتار، جس چیونٹی میں وہ آہستہ آہستہ گزرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے اپنی منزل تک، ویسے گزرتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔
لیکن وہ زخمی ہوتے 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 پل صراط سے گزر جائیں گے. اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جنہیں وہ آنکڑے جو ہے انہیں پکڑ کر جہنم کے اندر گرا دیں گے, اور جو جہنم میں گر جائیں گے تو سمجھ جائیں گے وہ شخص جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ تمام اہل محشر پل کے اوپر سے گزریں گے, مگر وہ گناہگاروں کا شفیع آقا نامدار تاجدار کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوں گے, ربی سلم امتی ربی سلم امتی, اے میرے پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار دے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے آقا علیہ السلام کی امت کو کہ جب حضور کی امت گزرے گی پل صراط سے تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے, ربی سلم امتی ربی سلم امتی, یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ یہاں سے گزار دے. آپ علیہ السلام کو اپنی امت کی اتنی زیادہ فکر ہوگی, کبھی میزان کی طرف جا رہے ہوں گے کہ کسی امت کے اعمال کم ہوں گے تو وہاں پر حساب و کتاب کے اندر بہتری لا کر انہیں جنت میں داخلہ کر رہے ہوں گے, کبھی فوری طور پر حوض کوثر کی طرف چلے جائیں گے. جو امت پیاسی ہوگی آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اسے جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے, کبھی فوری طور پر پل صراط کی طرف آ جائیں گے, اور کوئی اگر تکلیف سے پریشانی سے گزر رہا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے, رب سلم امتی رب سلم امتی, یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. یعنی آقا علیہ السلام ہر جگہ اپنی امت کی سلامتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوں گے. آپ سے اندازہ لگائے کہ حضور کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے. ہر جگہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت اپنے گنہگار امت کو یاد کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان تمام چیزوں سے قبل تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.